بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا بیان، قربانی کی تعریف۔ قربانی یہ ایک مالی عبادت ہے جو غنی پر واجب ہے۔ خاص جانور کو خاص دن میں اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ مسلمان، مقیم، مالک، نصاب، آزاد پر واجب ہے۔ مثلا جس طرح قربانی مرد پر واجب ہے اسی طرح عورت پر بھی واجب ہے۔ مثلا مسافر پر قربانی واجب نہیں، لیکن اگر نفل کے طور پر کرے تو کر سکتا ہے، ثواب پائے گا۔ مثلا مالک، نصاب ہونے سے مراد اتنا مال ہونا ہے جتنا مال ہونے سے صدقہ فطرہ واجب ہوتا، یعنی حاجت اصلیہ کے علاوہ 200 درہم 52.5 تولہ چاندی یا 20 دینار 7.5 تولہ سونا کا مالک ہو۔ مثلا جو شخص 200 درہم یا 20 دینار کا مالک ہو یا حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 200 درہم ہو تو وہ غنی ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق۔ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں، لیکن 10ویں سب میں افضل ہے۔ پھر 11ویں، پھر 12ویں۔ مثلا شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز عید کے بعد ہو، اور دیہات میں چونکہ نماز عید نہیں اس لیے صبح صادق سے ہو سکتی ہے۔ مثلا قربانی کے وقت میں قربانی ہی کرنی لازم ہے، اتنی قیمت یا اتنی قیمت کا جانور صدقہ کرنے سے واجب ادا نہ ہوگا، یعنی کہ عید کے دن جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی ہی کرے گا تو اس سے قربانی ادا ہوگی، یہ نہیں کہ کسی غریب کو اتنا پیسہ دے دیا، کچھ اور دے دیا۔ مثلا اور شہر میں قربانی کے نماز کے بعد قربانی ہوگی، اور دیہات میں جیسے عید کی نماز نہیں ہوتی، جیسے کئی گاؤں کے چھوٹے چھوٹے گاؤں، چھوٹے چھوٹے قصبوں کی ایک جگہ نماز ہوتی ہے تو وہ صبح صادق سے ہی قربانی کر سکتے ہیں وہ لوگ۔ ہاں، عید کی نماز ان کو پڑھنی پڑے گی پھر بھی جا کر۔ مثلا قربانی کے دن گزر جانے کے بعد قربانی فوت ہو گئی، اب نہیں ہو سکتی، لہٰذا اگر کوئی جانور قربانی کے لیے خرید رکھا ہے تو اس کو صدقہ کرے، ورنہ ایک بکری کی قیمت صدقہ کرے۔ قربانی میں شرکت کے مسائل۔ مثلا جب قربانی کی شرطیں پائی جائیں جن کا اوپر بیان ہوا تو ایک بکری یا بھیڑ کا ذبح کرنا یا اونٹ، گائے، بھینس کا 7واں حصہ واجب ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا، یعنی کہ یا تو انسان کرے، کوئی بکری لے لے یا بھیڑ لے لے، اس کی قربانی کرے، یا پھر اونٹ، گائے، بھینس میں حصہ لے، ایک حصہ، اس سے کم قربانی نہیں ہے۔ 7واں حصہ واجب ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اگر کسی شریک کا حصہ 7ویں سے کم ہے تو کسی کی قربانی صحیح نہ ہوگی، یعنی کہ کوئی بھی انسان، جیسے کسی نے 6 حصے اچھے سے لے رکھے ہیں یا 7 میں کسی نے 1000-2000 روپے ملا دیے، کسی نے 8ویں نے، تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے 7 حصے پورے ہونے چاہیے، کسی کا بھی کم و بیش نہ ہو، تو کسی کی قربانی صحیح نہ ہوگی۔ ہاں 7 سے کم شریک ہوں اور اس سے بھی کم و بیش ہوں، لیکن کسی کا حصہ 7ویں سے کم نہ ہو تو جائز ہے۔ مثلا قربانی کے سب شریکوں کی نیت تقرب، ثواب پانا ہونا چاہیے، یعنی کہ سب کی نیت، یا دکھلاوے کے نہیں لیے کہ ہم نے اتنے بکرے لے لی، اتنے حصے لے لیے۔ قربانی کی صرف نیت یہ ہو اللہ کی رضا کے لیے، ہم پر واجب ہے، ضروری ہے، تو ہم اس لیے قربانی کر رہے ہیں۔ قربانی کے سب شریکوں کی نیت تقرب، ثواب پانا ہونا چاہیے، خالی گوشت حاصل کرنا نہ ہو، لہٰذا عقیقہ کرنے والا شریک ہو سکتا ہے، یعنی کہ کسی کو عقیقہ کرنا ہو تو وہ بھی حصے میں شامل ہو سکتا ہے، والا شریک ہو سکتا ہے کہ عقیقہ بھی تقرب کی ایک صورت ہے۔ قربانی کا طریقہ۔ قربانی کے جانور کو ذبح سے پہلے چارہ پانی دے دیں، پہلے سے چھری تیز کر لیں، لیکن جانور کے سامنے نہیں، جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ قبلہ کی طرف اس کا منہ ہو، اور ذبح یعنی کہ لیفٹ سائڈ کی طرف اس کو لٹائیں اور قبلہ کی طرف اس کا منہ کریں، اس کا منہ ہو، اور ذبح کرنے والا اپنا داہنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دیں، اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین
इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा लका व मिनका बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। दुआ ख़त्म करते ही छुरी चला दें। कुर्बानी अपनी तरफ से हो तो ज़िबह के बाद ये पढ़ें, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलता मिन खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलाम व हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़िबह में चारों रगें कटें या कम से कम 3, उससे ज़्यादा ना कटें कि छुरी महरा तक पहुँच जाए कि ये बेवजह की तकलीफ़ है। ठंडा होने पर पाँव काटें, खाल उतारें। अगर दूसरे की तरफ से ज़िबह किया है तो मिन्नी की जगह मिन फला कहे, उसका नाम ले ले। और अगर मुश्तरिक जानवर हो जैसे गाय, ऊँट, भैंस तो फला की जगह सब शरीकों के नाम ले। यानी कि ये वैसे भी ले सकते हैं, दुआ में लेना ज़रूरी नहीं है कि वैसे भी कहते हैं कि भाई इसका हिस्सा कट रहा है, पहले छुरी चलाने से पहले उसका नाम ले लें कि किसका ये हिस्सा है। और उनका कोई किसी 7 हिस्से किसी में हैं, गाय, भैंस, ऊँट है तो उसमें सबका नाम ले लें किस किस से क्या हिस्सा इसमें हो रहा है। और अगर मुश्तरिक जानवर हो जैसे गाय, ऊँट, भैंस तो फला की जगह सब शरीकों के नाम लें। मसला अगर दूसरे से ज़िबह कराएं तो बेहतर है कि खुद भी हाजिर रहें, यानी कि कसाई कर रहा तो आपका वहाँ होना ज़रूरी है। गोश्त और खाल के मसाइल, अगर जानवर मुश्तरिक है तो गोश्त तोल कर तकसीम किया जाए, अटकल से ना बाँटें। यानी कि हिस्से हैं 7 हिस्से हैं जैसे गाय, ऊँट या भैंस है तो उसमें उससे नहीं बाँटे कि ये बराबर बराबर हो गई, तोल कर गोश्त बटेगा। अटकल से ना बाँटे कि अगर किसी को ज़्यादा पहुँच गया तो दूसरे के माफ़ करने से भी जायज़ ना होगा, हक शरा है। फिर अपने हिस्से के 3 हिस्से करके 1 हिस्से फ़कीरों को दे दे और 1 हिस्सा दोस्तों और अजीज़ों को दे और 1 हिस्सा अपने घर वालों के लिए रखें, खुद भी खाए, बाल बच्चों को भी खिलाए। यानी कि एक तो आपके जो दोस्त वगैरह हैं या पड़ोसी हैं उनको दे या गरीबों को दें। गरीबों को भी पहुंचाना ज़रूरी, ये नहीं कि अपनों में बांट दिया बस, गरीबों को कोई ख्याल नहीं, गरीबों को भी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। उसका जो भी आपने हिस्सा लिया या बकरा किया है, जो भी किया उसमें से 3 हिस्से आप करें, 1 अपने लिए, 1 अपने पड़ोसी या दोस्तों के लिए, 1 गरीबों के लिए। खुद भी खाएँ, बाल बच्चों को भी खिलाएँ। अगर घर वाले ज़्यादा हों तो कुल घर के सर्फ में ला सकता है और कुल सदका भी कर सकता है, अगरचे 1 हिस्सा अपने लिए बेहतर है। मसला कुर्बानी का गोश्त काफिर को ना दे कि यहाँ के कुफ़ार हरबी हैं। मसला चमड़ा, झोल, रस्सी, हार सब सदका कर दे। चमड़े को खुद अपने काम में भी ला सकता है, यानी कि खाल को देना चाहे तो दे सकते हैं मदरसे वालों के लिए या गरीब के लिए, और ख़ुद अपने काम में लाना चाहे तो ला सकता है। मसलन डोल, जानमाज, बिछौना वगैरह बना सकता है, लेकिन बेचकर कीमत अपने काम में लाना जायज़ नहीं। यानी कि खुद कसाई के पास बेकाए फिर कीमत ले ले, ये जायज़ नहीं है। अगर बेच दिया तो उस कीमत को सदका कर देना वाजिब है। मसला आजकल अक्सर लोग खाल देनी मदरसा में दिया करते हैं, ये जायज़ है। अगर मदरसा में देने की नीयत से खाल बेच कर कीमत मदरसा में दे दें तो ये भी जायज़ है। मसला कुर्बानी का गोश्त या चमड़ा कसाब या ज़िबह करने वाले को मज़दूरी में नहीं दे सकता। हाँ, अगर दोस्तों की तरह हदियतन हिस्सा दिया तो दे सकता है, जबकि उसे उजरत में ना शुमार करें। मसला बाज़ जगह कुर्बानी का चमड़ा मस्जिद के इमाम को देते हैं, अगर तनख्वाह में ना दिया जाए बल्कि बितौर मदद के दे दें तो हर्ज नहीं। यानी कि ये नहीं कि उसके तनख्वाह में से काट लें, हाँ भाई तेरे को चमड़ा दे दिया था, फिर तो सही नहीं है। हाँ, बगैर ऐसे उसको गिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे ही दे रहे हैं कि ले भाई, या उसको बेच कर उसको इमाम साहब को पैसे दे दिए तो ये सही है। किन जानवरों की कुर्बानी हो सकती है? ऊँट, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, नर, मादा, खस्सी, गैर खस्सी सबकी कुर्बानी हो सकती है। ये बकरे होते हैं, ये 2 किस्म के हैं। मसला वहशी जानवर जैसे हिरन, नीलगाय, बारहसिंगा वगैरह की कुर्बानी नहीं हो सकती। मसला दुम्बा भेड़ ही में दाखिल है। कुर्बानी के जानवरों की उम्र, मसला ऊँट 5 साल, गाय भैंस 2 साल,
بھیڑ بکری 1 سال کی ہو یا زیادہ کی اس سے کم کی ناجائز ہے۔ ہاں اگر دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ بچہ اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ یعنی کہ بھیڑ یا بکرا یا کچھ بھی ایسے جس کی قربانی 1 سال کے بعد کی جاتی ہے، دمبا ہو یا بھیڑ ہو، تو 6 مہینہ کا بھی یا 8 مہینے کا بھی ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ تو سال کا ہوگا، دور سے لگتا ہے، تو اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ اور نہیں تو ہلکا پڑ رہا تو آپ اس کی 1 سال سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے۔ 1 سال کے بعد تو چاہے ہلکا ہو، بڑا ہو، تگڑا ہو، کیسا بھی ہو، کر سکتے ہیں۔ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ مسئلہ قربانی کا جانور موٹا، تازہ اور اچھا ہونا چاہیے، عیبی نہ ہونا چاہیے، یعنی کہ کان کٹا یا کچھ سینگ ٹوٹا یا ٹانگ ٹوٹی ایسا نہیں چلے گا۔ مسئلہ قربانی کا جانور موٹا، تازہ اور اچھا ہونا چاہیے، عیبی نہ ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، یعنی کہ ثواب آپ کو پورا نہیں ملے گا۔ اور اگر زیادہ عیب ہے تو ہوگی ہی نہیں، یعنی کہ اس میں کچھ تھوڑا سا عیب ہے، یعنی کہ کان ذرہ برابر کٹ رہا یا ٹانگ یا کچھ میں اس میں تھوڑی بہت ہے تو آپ کی قربانی مکروہ ہوگی، ثواب پورا نہیں ملے گا۔ اور زیادہ ہے تو بالکل آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ مسئلہ مینڈا جس کی پیدائش سینگ نہ ہو جائز ہے، البتہ اگر سینگ تھے تو وہ ٹوٹ گئے اور مینگ گودا تک ٹوٹ گئے تو جائز نہیں، اس سے کم ٹوٹا ہے تو جائز ہے۔ مسئلہ اندھا، لنگڑا، کانا، بے حد دبلا، کان کٹا، دم کٹا، بے دانت کا تھن کٹا، تھن سوکھا، 4 میں سے 1 کا سوکھا ہونا مانی نہیں، ناک کٹا، پیدائشی بے کان کا، بیمار، کھنشا جس کے دونوں نشانیاں ہوں، جلالہ جو صرف گلیز کھاتا ہو، ان سب کی قربانی جائز نہیں۔ یعنی کہ آپ کے پاس کوئی دمبا یا بکری یا گائے کوئی ایسی بھی ہے کہ وہ گندگی کھاتی ہے، اب جیسے یہاں پہ گائے پھرتی ہیں، یہ کچھ گندگیاں کھتے میں سے بھی کھا لے تو اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ مولانا صاحب جیسے غیر مذہب والے کے پاس بکرا ہے اور وہ مطلب ہے انہی دانتوں کا مگر لگ رہی ہے کہ ہاں ہے، تکڑا ہے، صحیح ہے، تو اس پہ ہو جائے گی قربانی؟ ہاں ہو جائے گی، وہ تو آپ اپنی قیمت دے کر لے رہے ہیں نا، چاہے کسی کے پاس ہو۔ کھانے پینے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں، اس کا دیکھنا پڑے گا، اس کا کھانے پینے سے نہیں، بکرے کا ہونا چاہیے وہ۔ اب ہاں وہ کچھ بھی کھلا رہا اس سے فرق نہیں۔ وہ ویسا ہے مطلب جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اس کی ہو جائے گی قربانی؟ ہاں ہو جائے گی اس کی۔ جو صرف گلیز کھاتا ہو ان سب کی قربانی جائز نہیں۔ مسئلہ بیماری اگر خفیف ہے اور لنگڑا پن ہلکا ہے کہ چل پھر لیتا ہے، قربان گاہ تک جا سکتا ہے، یا کان ناک دم 1/3 سے زیادہ نہیں کٹے تو جائز ہے۔ یعنی کہ بیماری اگر خفیف یعنی ہلکا سا بیمار ہے کوئی جانور اور لنگڑا پن ہلکا ہے، یعنی لنگڑا پن بھی ہلکا ہے، چل پھر لیتا ہے، یعنی کہ چل پھر لیتا ہے، قربان گاہ تک جا سکتا ہے، یا کان ناک دم 1/3 زیادہ، یعنی کہ کان پورا ہے لیکن 4 حصے میں سے چوتھا حصہ کٹا ہوا، 3 حصے ہیں تو کٹے تو جائز ہے، اس کی ہو جائے گی۔ مسئلہ قربانی کے کرتے وقت جانور اچھلا کودا اور اس سے عیبی ہو گیا تو حرج نہیں، یعنی کہ اچھل کودنے سے یا کچھ بھی کرنے سے جانور کے اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا قربانی پر۔ مسئلہ قربانی کی اور پیٹ میں زندہ بچہ ہے تو اسے بھی ذبح کر دے اور کام میں لا سکتا ہے، یعنی کہ جس کی قربانی کی جا رہی ہے اس میں بچہ ہے تو اسے یا کام میں بھی لا سکتے ہیں آپ اور اس کی قربانی بھی ہو جائے گی، اور مرا ہوا ہو تو اسے پھینک دیں۔ مسئلہ خریدنے کے بعد قربانی سے پہلے جانور نے بچہ دے دیا تو اسے بھی ذبح کر ڈالے، اور اگر بیچ دیا تو اس کی قیمت کو صدقہ کر دیں۔ یعنی کہ قربانی کے لیے آپ نے جانور کوئی بکری خریدی لیکن آپ کی قربانی سے پہلے اس نے کوئی دوسرا بچہ دیا ہے تو وہ بھی قربانی میں ہی آئے گا، اس کا پیسہ آپ الگ سے یا تو صدقہ کرنا پڑے گا یا اس کو بھی قربانی کرنا پڑے گا۔ اور اگر ایام قربانی میں ذبح نہ کیا تو زندہ صدقہ کر دے۔ فائدہ ہمارے آقا و مولا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم عمیم کو دیکھو گے، خود اس امت مرحومہ کی طرف سے قربانی کی اور اس موقع پر بھی امت کا خیال فرمایا، لہٰذا جس مسلمان سے ہو سکے وہ حضور کے نام کی قربانی کرے تو کیسی خوش نصیبی ہے۔
یعنی ہم قربانی اپنے نبی کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے کسی جو ہمارے یعنی کہ ماں باپ یا کوئی بھی ہمارے یہاں سے جا چکا اس کے لیے بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے قربانی کے لیے، ٹھیک ہے نا، آج کا قربانی کا ہی بیان ہے۔